مزیدار لطیفے۔ اسکول کے ٹیچر نے بچے کی تعلیمی رپورٹ لکھتے ہوئے والد صاحب کو بتایا کہ آپ کے بچے کے جسم سے بدبو آتی ہے، ذرا صفائی پر دھیان رکھیے۔ بچے کے والد نے اسکول کے رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، آپ کا کام بچوں کو پڑھانا ہے، سونگنا نہیں۔ باپ بیٹے سے، ابو میرے سینگ کیوں نہیں ہے؟ باپ، کیوں بیٹے؟ بیٹا، ماسٹر صاحب کہتے ہیں تم اللہ میاں کی گائے ہو۔ ایک بوڑھی عورت کو ٹھوکر لگی، وہ گر پڑی۔ ایک شخص نے اسے اٹھایا تو بڑھیا نے اسے دعا دی، تو نے مجھے اٹھایا، خدا تجھے اٹھائے۔ ایک امیر آدمی مرنے لگا تو ایک غریب نے اسے کہا کہ جناب مرتے وقت تو خدا کی راہ میں کچھ دے جائیں۔ امیر آدمی جو نیم بے ہوش تھا کہنے لگا، جان تو دے رہا ہوں اور کیا کروں۔ ایک پاگل ماچس کی تیلیاں جلا رہا تھا، اس نے ایک تیلی جلائی تو نہیں جلی، دوسری جلائی تو وہ بھی نہیں جلی، تیسری جلائی تو وہ بھی نہ جلی، جب چوتھی جلائی تو وہ جل گئی۔ اس نے وہ تیلی بجھا کر جیب میں رکھ لی اور بولا، وہ تیلیاں تو خراب تھی، یہ ٹھیک ہے، اس کو سنبھال کر رکھ لیتا ہوں، یہ کام آئے گی۔ ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ بلی کو کہیں دور جنگل میں چھوڑ آؤ گے، یہ تو یہی نظر آ رہی ہے۔ دوست نے جواب دیا، ہاں میں تو اسے چھوڑ تو آیا تھا مگر میں ہی راستہ بھول گیا اور گھر واپس آنے کے لیے اسی کا پیچھا کرنا پڑا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد سب بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن پہلی بار اسکول آیا ہوا بچہ ناصر اسکول کے باہر ہی کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد جب استاد اسکول سے نکلے تو انہوں نے ناصر کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کھڑے کیوں ہو، کیا گھر نہیں جاؤ گے؟ ناصر، نہیں سر، وہ بولا، امی نے کہا تھا کہ اب تمہیں میٹرک تک اسکول میں رہنا ہے۔ دادا، بیٹے صبح سویرے اٹھا کرو، اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ دیکھو جو چڑیاں صبح سویرے اٹھتی ہیں انہیں کیڑے مکوڑے کھانے کو مل جاتے ہیں۔ پوتے نے کہا، جو کیڑے صبح سویرے اٹھتے ہیں انہیں صبح سویرے اٹھنے کی سزا بھی تو ملتی ہے۔ سردار جی بتا رہے تھے، کل میں نے تیر کر دریا پار کرنے کا ارادہ کیا لیکن بالکل درمیان میں پہنچ کر تھک گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، میں درمیان سے پلٹ کر پھر اسی کنارے پر آ گیا۔ سردار جی نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک دن مولوی صاحب گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے کہ ایک کوا ان کے ہاتھ سے گوشت چھین کر سامنے والی دیوار پر جا بیٹھا۔ مولوی صاحب نے کوے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ واپس کر دو، نہیں تو میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دینا کہ کوا حلال ہے۔ ٹکڑا ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے کہ ایک کوا ان کے ہاتھ سے گوشت چھین کر سامنے والی دیوار پر جا بیٹھا۔ مولوی صاحب نے کوے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ واپس کر دو، نہیں تو میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دینا کہ کوا حلال ہے۔ ایک رات ایک شخص کو مچھروں نے کاٹ کاٹ کر بہت پریشان کر دیا۔ وہ غصے میں اٹھا اور زہر کی پوری بوتل پی لی، پھر بولا، اب کاٹو حرام زادو، سب کے سب مرو گے۔ پاگل خانے میں ایک مریض ڈاکٹر سے، ہم آپ کو پچھلے ڈاکٹر کی نسبت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر خوش ہوتے ہوئے، وہ کیوں بھئی؟ پاگل، کیونکہ آپ ہم جیسے ہی لگتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے مریض کو بل بھیجا جس پر لکھا تھا، آج اس بل کو پورا 1 سال ہو گیا اور آپ نے ابھی تک ادائیگی نہیں کی۔ مریض نے جواب میں یہ لکھ کر بھیجا، آپ کو بل کی سالگرہ مبارک ہو۔ باپ مٹھائی تکیے کے نیچے رکھ کر گیا تو بچے نے مٹھائی نکال کر کھائی اور تکیہ اپنے پیٹ پر رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد باپ آیا تو اس نے پوچھا، بیٹا مٹھائی کہاں ہے؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، ابا جان تکیے کے نیچے۔ ایک آدمی اپنے نجومی دوست کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، آج میں جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہوں کیا وہ پورا ہو جائے گا؟ نجومی نے کہا، ہاں بالکل، 100%، آج کا دن تمہارے لیے بڑا مبارک ہے۔ دوست بولا،
تو پھر نکالو 500 روپے، مجھے سخت ضرورت ہے۔